پی ٹی آئی احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد اور پنجاب سیل، حکومت نے کنٹینروں کی دیواریں کھڑی کر دی، راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ جہلم پل کے قریب مریض ایمبولنس میں دم توڑ گیا، مبینہ طور پر ایمبولنس کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لواحقین میت اٹھا کر پیدل ہی روانہ ہوئے۔ انٹرنیٹ سروس بندش کا فیصلہ حالات دیکھ کر کیا جائے گا، ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے جہاں سیکیورٹی خدشات ہیں وہاں صورتحال کے مطابق انٹرنیٹ سروس بند ہوگی، ملک کے دیگر حصوں میں انٹرنیٹ موبائل سروس معمول کے مطابق چلتی رہے گی۔ اس بار قانون ہاتھ میں لینے والا کوئی شخص واپس نہ جائے، پولیس لائنز اسلام آباد میں خطاب کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کل بیلاروس کا وفد اور 25 نومبر کو بیلاروس کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اسلام آباد شہر کو ہر صورت محفوظ رکھنا ہے۔ وزیر داخلہ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹیلی فون، بتایا ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، کسی جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پارٹی مشاورت کے بعد آگاہ کروں گا۔ پورے ملک کے عوام کی منزل آج ڈی چوک ہوگی، فائرنگ سے کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں حقیقی آزادی اور مطالبات کی منظوری تک ہر حد تک جائیں گے، تمام مطالبات پورے ہونے تک کارکن ڈی چوک پر رہیں گے۔ تحریک انصاف کا آج احتجاج کی کال واپس نہ لینے کا اعلان۔ کرم میں حالات کشیدہ، لوور کرم میں گزشتہ رات مسلح افراد نے کئی دیہات اور بگن بازار جلا دیا، نادرا آفس اور پیٹرول پمپ کو آگ لگا کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ والدین نے الزام لگایا بگن میں مسلح افراد نے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر آگ لگا دی، متاثرین کو علاقہ مکینوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی۔ فتنہ الخوارج پی ٹی آئی کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتا ہے، نیکٹا نے فتنہ الخوارج کی ممکنہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا الرٹ جاری کر دیا، صوبائی حکومتوں کو سیکیورٹی کے سخت ترین اقدامات کی ہدایت۔ نیکٹا کا کہنا ہے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد بڑے شہروں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں، دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کر دیا، خوارج نے پی ٹی آئی احتجاج میں خودکش دھماکے کا منصوبہ بنایا ہے، متعلقہ ادارے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ کرم میں امن بحالی کا مشن، کرم میں امن کے لیے سیز فائر ناگزیر ہے، وزیر اعلیٰ نے قبائلی عمائدین سے اپیل کر دی۔ کرم کی صورتحال پر علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، حکومتی وفد نے ویڈیو لنک کے ذریعے رپورٹ پیش کر دی، عمائدین کی تجاویز اور مطالبات سے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں، حکومت علاقہ عمائدین کی تجاویز کی روشنی میں لاہے عمل طے کرے گی۔ وزیر قانون کی سربراہی میں صوبائی حکومت کا وفد کرم پہنچ گیا، توری قبیلے کے عمائدین سے ملاقات، تنازع کے حل کے لیے تجاویز حاصل کی، امن کے لیے جرگہ فعال کرنے پر گفتگو۔ وفد آج صدہ میں دوسرے فریق سے ملاقات کرے گا۔ راولپنڈی میں چکری کے قریب سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیس کارروائی کی، دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز، وائرز، رائفلیں، گولیاں اور بارودی مواد بھی برآمد۔ چنار میں جو کچھ بھی خبریں آئی ہیں وہ دل دہلانے کے لیے کافی ہیں کہ کیسے کانوائے کی صورت میں لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور اب یہ ہوا ہے کہ رات مارکیٹوں کو جلایا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، نہ صوبائی حکومت امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا گرینڈ جرگہ پارا چنار بھیجنے کا مطالبہ، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سخت تشویش ہے، قافلے پر کوئی کیسے حملہ کر سکتا ہے، مارکیٹیں جلائی گئیں، لوگوں کو قتل کیا گیا، وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، صورتحال پر قابو پانے کے لیے گرینڈ جرگہ پارا چنار جانا چاہیے۔
پی ٹی آئی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے اپنی سلطنت بچانے کے لیے پورا پاکستان بند کر دیا گیا. حکومت نے اسلام آباد سیل کر کے احتجاج کی کامیابی پر مہر تصدیق ثبت کر دی. کہاں ہے وہ وزراء جو کہتے تھے 50 لوگ بھی نہیں نکلیں گے؟ انہوں نے 50 لوگوں کے خوف سے موٹر وے اور پنجاب کے شاہراہوں کو بند کر دیا. حکومت کچھ بھی کر لے ان کا خاتمہ یقینی ہے. میں نے کہا تھا بانی کی سیاسی قبر اپنے ہی کھودیں گے. بی بی کے خطرناک بیان کے بعد بالکل ویسا ہی ہوا. سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ لکھا عدالتی حکم کے باوجود کوئی اسلام آباد آتا ہے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اسمبلی نشست تو جائے گی, حکومت بھی دھوبی کی طرح دھونے کے لیے تیار ہے. ہاؤس ارسٹ یا مت جیل والی بات نہ بھولیے گا. جن کی رہائی ہوئی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, پھر گلہ نہ کرنا. بانی پی ٹی آئی سے جیل میں تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تفتیش 28 ستمبر کے مقدمے میں 1 گھنٹہ پوچھ گچھ. احتجاج کے لیے اکسانے اور اشتعال دلانے کے الزامات سے متعلق سوالات کیے گئے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے. بشرا بی بی کے ویڈیو بیان پر پنجاب میں 6 مقدمے درج. ایف آئی آر کے مطابق سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر عوام کے جذبات کو مجروح کیا گیا. مدینہ منورہ کا نام استعمال کر کے سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کی. ڈیرہ غازی خان میں درج مقدمہ کرانے والا خود سزا یافتہ مجرم نکلا. مدعی غلام یاسین کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں. راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش, سردی کی شدت میں اضافہ. وادی کاغان کے پہاڑوں اور ناران میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع. برف باری سے لطف اندوز ہونے سیاح سڑکوں پر نکل آئے. بابو سر ٹاپ, بٹا کنڈی اور جھیل سیف الملوک پر بھی برف باری اور بارش سے موسم سرد ہو گیا. نوجوان قومی کھلاڑیوں کا امتحان. پہلے ون ڈے میں آج ٹکرائیں گے زمبابوے اور پاکستان. بابر, شاہین اور نسیم کی غیر موجودگی میں نئے کھلاڑیوں کے پاس صلاحیتیں منوانے کا موقع. کپتان محمد رضوان کہتے ہیں اپنی کنڈیشن میں کوئی حریف آسان نہیں. اس سیریز سے پاکستان کو نئے سپر سٹار ملیں گے. اوپنر عبداللہ شفیق نے کہا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ہر سیریز اہمیت کی حامل ہے. گرین شرٹس نے بلاوایو میں پریکٹس سے تیاریاں فائنل کر لی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا.